اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گئے، رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے۔ اب دیکھیں انصار کا کمال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ یہ جذبہ، یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لی، ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال۔ صحابی جو بھائی بنے نا جی، وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا، اس نے کہا دیکھو میرا بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا۔ ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو، باپ کہتا ہے تم بھائی ہو، پتہ نہیں عورت ہے خیانت کی ہو، اللہ عالم، کیا پتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھو میرا گھر ہے، اس کو 2 کمرے، ایک تمہارا ایک میرا، اگر 2 کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ میرا باغ ہے، اس میں 100 کھجوریں ہیں، 50 تمہاری 50 میری۔ بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا۔ تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی۔ تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی۔ تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے، اس کے گھر میں، اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم، پھر سارے جھگڑے بگڑے۔ تو بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے، مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں، تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا یہ؟ اس کا ایک ہی کمزوری ہے، اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص، السلام علیکم، اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا۔ وہ چپ کر کے گھر آ گیا، سلو ہو گئی۔ جب سلو ہو گئی تو بھٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شورش صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں، مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں، بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ تو شورش نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی۔ انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے، یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں، لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں۔ تو باہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عملاً پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا، اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے، ایک صحابی نے کہا دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان 2 کو پہلے دیکھ لو، ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو۔ یہ انصار کا کمال تھا، اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے نا، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے، خوشی سے ہی دے رہا ہے نا، ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ویسے دینے پہ راضی ہوا ہے، ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں، تعویذ کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، جادو کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کرو، اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو، ان 2 لوگوں سے ضرور بچا کرو۔ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں، توہین سمجھیں کچھ سمجھیں۔ ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، اسٹڈی بڑی کرتے ہیں، متن دیکھا، حاشیہ دیکھا، شرح دیکھی، ایک ایک لفظ دیکھا۔ اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کا نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں، یہ مطالعہ شروع کر دیتے، عادت ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ تو بھوکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی۔
ایک گناہ گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا؟ تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑھ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے۔ تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے، کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار، مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب بن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے۔ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم العبادات، جو صلہ ہے بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتدائی اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی۔ پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد، تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ، اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر لو۔ سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے، یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز، عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح بھی رات میں پڑھیں گے، وطر بھی رات میں پڑھیں گے، تہجد بھی رات میں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی، لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ شفقتاً علی امتہ، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے،
تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے؟ تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں پڑھی۔ اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھیں نا جی، اب اس میں چاہے تو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے کیسی ہے، کیونکہ ظاہر۔ تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں۔ آپ ذرا اللہ میں آئیں، ذکر میں آئیں، فکر میں آئیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں۔ تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ قعر سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ میرا مدنی، رات کی نماز جو ہے نا، نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، جو بڑائی ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو انا پرستی ہے، اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے، اے سی چل رہا ہے، بڑا عین سکون ہے، اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے جذبات کو کچلتا، اپنے خواہشات کو مٹا دیتا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں، شور نہیں، توجہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور رب ہے۔ وہ جو تنہائی ہے نا جی، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حبب الخلوہ، حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ آپ جا کے پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اب بھی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے، اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو، خلوت سے بچو، الگ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، اپنے نفس پہ توجہ کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو۔ تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی، وہ بتی جلتی نہیں۔ جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے؟ اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کیا تھا، صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی۔ اچھا، پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام، آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اب اجازت ہے آپ کی امت کو جتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ، کیوں اللہ جانتا ہے تم میں بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح اس نے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا؟ تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے، جتنی پڑھ سکے، بس باقی سب اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی۔ دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض کی معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں۔
وہ ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی، تقابل تھا، تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ 50 نمازیں ہی رکھتے، کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا۔ انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی۔ اس نے کہا ہم تو چلو لگے رہتے نا، فارغ تھے، ہم نے تو کوئی نماز نہ 1 پڑھنی ہے نہ 50 پڑھنی ہے نہ 5 پڑھنی ہے، لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا، ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں، تقریریں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو، جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے، پھر تو تم 1 گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے۔ ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں، اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں۔ اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی، تو پھر وہ نورانیت، وہ قوت، وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے، تم تو پھر 1 دن بھی نہ ٹھہرتے۔ تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ نے معاف فرما دی اور 5، جب 5 رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا، اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہیں کہ جب چاہا بدل دیا، میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے 50 والا، امت آپ کی 5 پڑھے گی لیکن لکھیں گے ہم 50، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اچھا، اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے، اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں۔ لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دیے، پیسے جمع ہو گئے۔ اب پیسے تو جمع ہو گئے، اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں، 50 نہ لکھ سکا۔ اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو، بھئی نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا 50 جلدیں، آج 2 سال گزر گئے، پیسے لے لیے، ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا، تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو۔ اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50، تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50، تو آپ بھی میری 5 جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو، بس ٹھیک ہو گیا، جھوٹ تو میں نے نہیں بولا۔ دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی۔ تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض ہو گئے، اچھا، لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2 رکعت کر کے، ہر نماز 2 رکعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب 2 رکعت۔ اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت رکھی گئی جو اصل تھی، لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3، لیکن فجر کی 2 رہنے دی گئی اپنی اصل پہ۔ تو نماز میں یہ ادوار آئے، اور یہ سارے دور کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا، ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں، کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا، کیسے جمع ہوں، کیا کریں؟ 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کہ بھی ہاں اب زوال ہو گیا ہے، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی، اچھا جی اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا، اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے، اب جی غروب ہو رہا ہے، ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے، اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے، اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا، چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا، اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں۔ اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھی مشورہ کرو، یہ تو بڑی مشکل بات
کسی کو سایہ نظر آیا، کسی کو سایہ نظر نہیں آیا، کوئی بیچارہ زوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا، کوئی نہ سمجھ سکا، یہ تو بڑا مشکل۔ اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا پھر دو آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو، نماز نماز نماز، چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں، کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں، آگ کی روشنی دے کے سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے۔ تو انہیں کہا، حضور نے فرمایا بھئی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے، اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے، اس کو جلاتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہے، مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہے ان میں آگ جلتی رہے، آگ بجھ نہیں چاہیے، کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس جو ہے، ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں، سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں یہ مرضیں موجود ہیں نا، وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آواز مارتے ہیں، وہ بچے خوش ہو گئے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھیک مانگ لی، انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر دیے، تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں۔ تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں، اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا، لوگ سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو یہ تجویز پسند آئی، حضور پاک بھی چپ ہو گئے، لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی، لیکن حل کوئی نہیں۔ اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں؟ مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا، آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا، اسی حال تک پہنچ جاتا، اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا۔ آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو، اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں، تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی ہے، نہیں کہ ایک آدھا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً میراثی تھے، اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، جس کے گھر میں گٹار ہو، سٹار ہو، سرمنڈل ہو، طبلہ ہو، کیا کیا بلائیں ہوں، پتہ نہیں، اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں، بڑا تو ہوا نا۔ اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے، بھی ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے، اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے، قدرت ہر چیز سے انتقام ہے۔ جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، پر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، میں جس شورش صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں، اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے۔ وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پردہ نشین، بڑے بڑے سجادگان، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے صنعت کار، ساہوکار، سرمایہ دار جناب ہل گئے۔ رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے شورش کرو، اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان، دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے۔ آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا، پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں، 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی، اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی۔ ہمارے ہاں بھی عورت، بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت، ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت۔ مرد تو ویسے ختم ہو گئے، اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں۔ کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے،
کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے. اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچلی ہوئی قوم ہے، جو 2 کو 1 کے برابر کیا گیا، جس کی گواہی آدھی کر دی گئی، جس کا میراث آدھا کر دیا گیا، دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں، بھیانک باتیں ہیں، اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو. کہاں سے تلاش کرو بھائی؟ لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو. مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام؟ ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا رأیت رؤیا رأیت رؤیا یا محمد. حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے؟ اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری، اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے، لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے، لیکن علم بلالا، تم بلال کو سکھا دو. وجاء عمر وقال یا رسول انی رأیت الرؤیا. حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اذان دکھائی گئی، سنائی گئی. انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دی، حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فأقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے. اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت، حضور کا فرما دینا، خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے. اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے. حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے؟ تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈپٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں. بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے. اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے شرارت. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا. صحابہ بھاگے، پکڑ لیا، تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا جو کہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا، وہ کہتا اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا، اس نے مارا تھا. حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے، آپ نے بتایا اچھا دیکھو ادھر قریب آئے قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو. اللہ اکبر کہو. وہ کہے بیچارہ اللہ. آپ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے، اب ایسا ایسا کہتے ہو، زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے.
جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں. بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی. اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محظورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات تھی. یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا، پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا، اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا. پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا. انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے. اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی. اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتہ ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فحنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی. جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا. اس کو کہتے ہیں تحنیک. تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب تھا. اچھا جی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے. عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتہ ہی کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا، جادو کر دیا. یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا عجیب اتفاق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی. لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. یعنی
اتنی جرت بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے، کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوال گھوڑے پہ بیٹھے. اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر وَلَعَنَ مَنْ صَلَبَهُ، اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے. حجاج کو پتہ چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں برس گئے، جلدی کرو اتارو بس دفن کرنے دو، یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی ہیں. تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رسم بد کو توڑنے والا، یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا. اور سب سے پہلا سریہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں دو لفظ، ایک ہے سریہ ایک ہے غزوہ. آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریہ، اور یہ رکھیں گے غزوات. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں، وہ غزوہ. اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا. سب سے پہلا سریہ جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب. اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا، ان پہ حملہ کرو. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا. اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑنے، قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو گزرنے دو، جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا. حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور جوں اب دن گزرتے گئے، وہ جیسے کہ کسی نے کیا بات کی، اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے، لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں، چھا جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے گئے، نبوت ختم، زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالِمٌ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک، سیرت حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور اپنی کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں استقرار فرمایا. اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی، اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا. جن احکام میں ایک حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے، اور نمبر 2 یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا، جسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں، تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں، اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے. تو مسجد و مدرسے کی ابتدا، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین کافر تھے، مشرک تھے، وثنی تھے، بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد، کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ ایک ملت۔ یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی اخبارات پر، جرائد پر، دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے، آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن، اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی۔ یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بخت و نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے، اسی طرح جلا وطن کیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا۔ اچھا، یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام، ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں۔ یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں، کچھ اقتصادی طور پر انتقام لے لیتے ہیں، کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے، اور جب چاہیں، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہیں تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر، وہ ان کی لڑکی، اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا، ہم نے ان کو معافی خلاص، ہم اب ایک۔ تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے، مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک، وہ کفر یہود کا ہو، وہ کفر حنود کا ہو، مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو، بات ایک، مسجد تو مسجد ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام کا، جو آپس میں چاہے کتنے دشمن ہوں لیکن تمہارے لیے سب ایک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرکوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے، کافر تو پہلے مخالف تھے، پھر یہود میں اضافہ ہوا کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے، سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا، اس کے بعد بنی قریظہ تھے، اس کے بعد بنی قینقاع تھے، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ان کی بڑی قوت، طاقت، ان کے اپنے محلات، قلعے اور بڑے بڑے حصون، بڑی بڑی دیواریں، اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک، اور ان سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی، اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں پھر ہمارا غلبہ ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا، اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر، اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر
یہودی تو ہیں ہی ہیں نا، یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے، لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ منافق۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق، کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے، عمل کے منافق نہیں، یعنی عقیدے میں بھی منافق، کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا، ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا، نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ، لیکن اندر سے دشمنی۔ تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے، یعنی ایک مشرکین کا، ایک یہود کا، اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں، اندر سے سب سے بڑے دشمن۔ اور اسی اسنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھے اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے، اب اسلام لائیں گے۔ اسی ضمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو اللہ نے خیال دے دیا، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس، مختلف ان کے احبار کے پاس، رہبان کے پاس، نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس، ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے، ان کی خدمت کی۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا، مسیحی عالم تھا، ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ کی باتیں سیکھی۔ لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا، اس نے کہا کہ سلمان، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان اس کے پاس، اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان، اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے، رہبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی، خاتم وہ ہے نبوت۔ اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا، لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے۔
اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر 2 آدمیوں میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور 1,00,000 آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کہ ایسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے، اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا، لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو، جو عین جمال ہوتا، یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے، تو وہ بھی حسن و جمال کے خلاف ہے، یعنی تدویر ما، ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیض اللین، ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع اللہ غزالی آنکھیں، جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین، اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلود آنکھیں، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا، قدرتی تھی۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ اب تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کے ہاں، تو سرما پہننا منع ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا کھائیں، جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے، ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے، کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے، صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا، سب ٹھیک، اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رحمت۔ بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے، وہی اس نے تمہیں پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دی، ورنہ آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے، ممیرہ مذکر ہے اور ممیری مؤنث ہے، یہاں ممیرہ تو ملتا ہے لیکن ممیری مؤنث جو ہے وہ نہیں ملتی، بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے، آپ 8 دن اس کو پہنے، اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا، کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں، جو مجھے آئے سزا دیں، آپ آرام میں بیٹھے ہوئے، 4 نمبر کی اینک والے لوگوں نے پہنا اور 0 بالکل، اس کو نے کہا بس یہ اینک اتار کے پھینک دی، مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی، اب بنانے والے نہیں ہیں، کون محنت کرے، کون رگڑے، کہاں سے وہ کھرل لے آئیں، اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں، تو آدمی نندا ہونا ہے، ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا، ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے، ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی، یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ ہوں، قوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے، وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی، اور صحابی چاہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأۃ ہابہ، اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی ہیبت چھا، اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا، پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا، اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو ہیبت تھی، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا متبسمن تبسمن، مسکرانا، ہلکا سی مسکرانا. یہ تین مراحل ہوتے ہیں، تبسم، ضحک اور کہا. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا، اس کے بعد پھر ہنستا ہے، اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہے لگا وہ کہا. اب چونکہ حضور کو کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی، زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح. کیوں؟ قرآن کی مخالفت کرنی ہے، نبی کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینے کی اور بھی. آپ لمبے لمبے سانس لیں تب بھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی، ضروری ہے کہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں. آپ لمبی دوڑ لگا لیں، خود بخود سانس چڑھ جائے گی، پھول جائے گی، نکلے گی، سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کھینچا نا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حلیہ دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا، بوڑھا آدمی تھا، موت آئی. اور خدا کی شان ہے، اچھے لوگ تو ویسے مرتا تو ہر کوئی وقت پر ہے، لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے، علماء کی موت آئے گی، کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے گا. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم کیسے قبض کیا جائے گا؟ علماء کو اٹھا لیا. پھر کیا ہے؟ پھر پروفیسر بن جائیں گے ماشاءاللہ، ڈاکٹر بن جائیں گے. اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث. جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی، آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا، پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا. اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دی ہیں کہ یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے، یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے. اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی نام. اسی دن سے علم ختم، تقسیم ہو گیا نا جی. آپ ایک جز جانتے ہیں، باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں، خدا نہ خواستہ کوئی نحوی غلطی ہو جائے، کوئی صرفی غلطی ہو جائے، معانی کی غلطی ہو جائے، لغت کی غلطی ہو جائے، قواعد میں غلطی ہو جائے، محاورات میں غلطی ہو جائے، اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے، محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے، ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. اور تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں یسرنا القرآن للذکر، اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاءاللہ، قرآن کی جس طرح چاہو تعویل ہے. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنا للذکر، یسرنا جو ہے استنباط و احکام لیے نہیں ہے، آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو خاص پابندی. اور للذکر یا للحفظ، قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اور کتاب حفظ نہیں ہو سکتی، قرآن حفظ ہو جاتا. یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا، انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ، علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، سر سید کے بڑے خدمات ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کرتے ہوں. بہت ہو گیا، اللہ سب کی قبروں پر رحمت. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے، حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت راستے میں قافلہ آ رہا تھا، اس زمانے میں سفر مشکل تھے. انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے، مدینہ منورہ میں آگے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں،
میں کوئی غلام شلام نہیں، لیکن کون میری بات سنے؟ انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہود کے پاس، خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے۔ کہتے ہیں میں جناب پھر مجھ سے تو پھر صبر نہ ہو سکا نا، کہ میرے تو دل میں اصل انتظار، میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لیں اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں نے وہ کھجوریں پیش کی۔ کھجوریں پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات کی، صدقہ ہے۔ حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی، کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور نے کوئی دانہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی ہاں، اب دیکھیں نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل عین سامنے تصویر ہے، اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی۔ دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، حضور نے فرمایا ما ھذا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے۔ فقبلہ، حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ علامت جو تھی نا، نشانی میرے لیے، یہ بھی پوری ہو گئی۔ اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی قمیص اتارے میں نے مہر دیکھنی ہے؟ اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے، دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے، اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے، آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی، اس کو کہتے ہیں حلہ، عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا، نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حلہ۔ تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے، حضور ہاتھ اٹھائیں تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا، تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں۔ تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو فرمایا سلمان ادھر آ، میں قریب آ گیا، اور حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی خود نیچے کر دی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا اشہد ان یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلم۔ تو فوراً میں مسلم، میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے، یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو۔ حضرت سلمان اسلام لے آئے، اور اسی طرح آذان جو تھی، جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا، آذان بھی مدینے میں، اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے، ہر دین کے اندر روزے موجود تھے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ایک رکھ لیا، کسی نے دو رکھ لیے۔ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود انہم یصومون یوم عاشوراء، حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورہ کا روزہ ہے نہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے، ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا، حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے،
حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کے علماء کو، ان کے احبار کو بلا کے پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا، یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرق عدونا فرعون وانجا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن میں، اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ انا احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے۔ اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو اب جب عاشوراء آئے، لیکن ایک بات کا خیال کرو، صوموا یومین، 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا، ہم تو 2 رکھیں۔ دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں، روزے میں، عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں، اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں، ہم تو لباس میں کرتے ہیں، ہم تو عادات میں کرتے ہیں، حالانکہ روزہ ہے، روزہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود، صوموا، 2 روزے رکھو یومین، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو، روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں، اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے۔ اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں، ایام معدودات، کچھ دن ہی تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا سال ہم روزے رکھیں۔ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے، اور جمع زیادہ سے زیادہ 3، وہ کہتے ہیں 3 روزے کافی ہیں۔ یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے، انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جدید علوم سے ماشاءاللہ باہر ہیں، کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے، کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے، مدینے سے نہیں سمجھا، مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے، جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے یا 4 دن رکھا ہے؟ اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا معنی کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند چڑھے گا تو روزہ، چاند چڑھے گا تو ختم، مہینہ تو خود بخود ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے۔ اگر مہینہ ضروری نہیں تھا، چند روزے رکھنے تھے، تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے، چاند دیکھنے سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہے، ہم تو 1 مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، مولوی صاحبان پاگل ہیں، کہتے ہیں جی چاند دیکھو، چاند دیکھو، چاند دیکھو، اور دیکھو پتہ نہیں کمال ہے، ان کو پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا۔ نیو مون جو ہے وہ اتنے 48 گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اس کی ولادت ہوگی، وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا۔ اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں، ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں۔ اور جناب کتابیں لکھ لکھ کے اتنا برسے ہیں نا علماء پر کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی 5ویں جماعت پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک، وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، دیکھو پاگل ہے کہ نہیں؟ وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے،
اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھئی چاند دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، ڈھونڈو، پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ. تو کیسا بے وقوف ہے؟ جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پاؤں پھسلے مر جائے بیچارہ. نے کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کے نہیں. اور دیکھو نے کہا کمال ہے، جب انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو ہوں. دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں مسلمان. یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا. یہ مولوی ہے نا، ان کا دماغ ہی خراب. یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا، جہاں یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے، کوئی مواصلات نہیں تھی، کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے. یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور خاص ساتھ خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی پڑے ہوئے بھی نہیں. دیکھو کتنے بے وقوف ہیں مولوی. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے فمن شہد منکم الشہر، شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے، یاد رکھو. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا، وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں. ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، دوربین لے کر جائیں، مشینیں لگا کے ڈھونڈ لیں. ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو. کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو. یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے. وہ شہود ہلال ہے، وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں ہے. نہ ہو دفعہ ہو، نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30. اگر چاند بادلوں میں آ گیا، چھپ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں، ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا، تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو. یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ كُلِّ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے، لوگوں کے چھٹی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کے لیے، نکاح کے لیے، عدت کے لیے ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے. بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہم کوئی چاند سورج کے پجاری تھوڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاءاللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو. اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ. اور جناب یہ ہے کہ جی یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے. بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے. تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے، ہمیں کروڑوں نصیب کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں میرے کسی دین کے پابند، تمہارے لیے آسانی ہے. نظر آئے عید کر لو، نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا. وعلیکم السلام. یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے کہ بس اسی دن عید آئے گی، آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہمیں عرفات میں لے گئے بھول کر، اللہ فرماتا ہے کہ الضحیٰ یوم اضحی المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون. جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے. بس غلطی کی تو غلطی سے. 8 بھی میری ہے، 9 بھی میری ہے. انہوں نے 8 کو 9 سمجھ لیا، چلو ہم نے اسی کو 9 بنا کے آج قبول کر. تو جب دین میں اتنی وسعت ہو، سعہ ہو، لیکن سمجھ نہ ہو تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو رمضان کے روزے کا فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد. اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کہتی ہیں کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف، اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ. 3 سرایہ بھیجے گئے. پہلا سریہ جب بھیجا گیا تو وہ بنی مدلج والوں نے، بنی زمرہ والوں نے، قافلہ جا رہا تھا قریش کا. حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے، یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں، ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے، لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہیں ہم نہیں حملہ کریں. تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی.
دوسرا سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی مدلج نے روک لیا، وہ بھی خالی واپس آ گیا۔ یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد۔ تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں، اور جانے والے کتنے ہیں؟ صرف 8 آدمی، اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا۔ اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں، تم جاؤ سفر کرو، اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں۔ تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹوں کا قافلہ ہے، ان کے ساتھ آدمی ہیں، نگران ہیں۔ اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ ادھر ادھر دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ حضور نے جو فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو، تو وہ ڈھونڈنے گئے، وہ خود گم ہو گئے، باقی 6 بچ گئے۔ یہ تو پہاڑوں کے سفر، صحراؤں کے سفر، بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بچ گیا، پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں۔ اور اگر صحرا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں، پر زیادہ عقل نہ دوڑائیں، ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ۔ تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی نے جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ۔ اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بھاگے۔ 2 آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے، اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا۔ اس کو قید کر کے اور 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی۔ سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی، 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو، معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ 1 شعبان ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی۔ یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا، اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے، 1 ہو گئی ہے، حالانکہ وہ 30 رجب تھی، اور رجب من اشہر الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے۔ اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا، 2 بندے پکڑے گئے، ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم احل الشہر الحرم، کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں قتال آپ نے حلال کر دی، ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی۔ اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے، اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں۔ اللہ نے قرآن یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے، کہہ دو کل قتال فیہ کبیر، بڑا گناہ۔ لیکن کسی کو مکے سے نکالنا، مسجد حرام سے نکالنا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے؟ اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا، والفتنۃ اکبر من القتل۔ کیا کہتے ہیں اعتراض؟ کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ؟ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد، جب قافلہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی کی۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 16 سماعت فرمائیں، 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 نمبر 16 سماعت